امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، میں ہر انسان کو جاننا چاہتا ہوں، اس کی دغا سے بچنا چاہتا ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے 8 وقت 8 قسم کے انسان کے امتحان کے لیے رکھے، تم ان 8 اوقات اور ان 8 لوگوں کے امتحان کو یاد کر لو، کبھی دغا نہیں کھاؤ گے۔ وہ کہنے لگا، یا علی، وہ 8 امتحان کون سے ہیں اور وہ 8 لوگ کون سے ہیں؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پہلا شخص دوست ہے اور اس کا وقت اللہ نے مصیبت کو رکھا۔ دوست کا امتحان ہمیشہ مصیبت میں لینا، کبھی دوست سے دغا نہیں کھاؤ گے۔ دوسرا امتحان بیوی کا ہے اور اس کا وقت اللہ نے غربت کو رکھا۔ بیوی کا امتحان غربت میں لینا، بیوی کا اصل چہرہ واضح ہونے لگے گا۔ تیسرا امتحان مومن کا ہے اور اللہ نے اس کے امتحان کا وقت غصے کو رکھا، غضب کو رکھا۔ یاد رکھنا، مومن کا امتحان غصے میں لینا، کیونکہ غصے میں مومن کا اصل روپ واضح ہونے لگتا ہے۔ چوتھا امتحان آنکھوں کا ہے اور اس کا وقت اللہ نے بازار میں رکھا۔ جو انسان شرافت کا دعوے دار ہو، اس کی آنکھوں کو بازار میں دیکھنا، اس کا اصل روپ سامنے آ جائے گا۔ پانچواں امتحان زبان کا ہے اور اس کی جگہ اللہ نے محفل رکھی۔ زبان کا امتحان محفل میں لینا، جس انسان کی زبان محفل میں جو کہے وہی اس کی شخصیت کی پہچان بنتی ہے۔ چھٹا امتحان دل کا ہے اور اللہ نے دل کے لیے عشق کو خلق کیا۔ دل کا امتحان عشق میں ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان عشق میں دوسرے کے لیے رحمت، برکت، خوشحالی اور فائدے کا سبب بنے تو یہی اس کی عظمت کی پہچان ہوگی، اور جو انسان عشق میں ہوس، لالچ اور حاصل کرنے کی جستجو کرے تو یہی اس کے عشق کی ملاوٹ اور اس کے دل کے میل کو ظاہر کرے گی۔ ساتواں امتحان ہاتھ کا ہے۔ ہاتھ کا امتحان دسترخوان پہ ہوتا ہے۔ دیکھ، جو انسان جس طرح سے کھانا کھائے تو پرکھ لینا، اس کے ہاتھ اس کی شخصیت کو واضح کرنے لگیں گے کہ اس کے اندر صبر ہے یا جلد بازی، ہوس ہے یا امن۔ اور 8واں امتحان انسان کا ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ نے قبر کو منتخب کیا۔ یاد رکھنا، قبر میں انسان کی شخصیت ایسے کھلی ہوئی ہوگی جیسے عالم کے نزدیک لکھی ہوئی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا وجود خود اس کے خلاف گواہی دینے لگے گا، اور یوں قبر کے فرشتے اس انسان کی شخصیت کو پہچان لیں گے، اس انسان کی شخصیت کو پہچان لیں گے، اس انسان کی شخصیت کو پہچان لیں گے۔